السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے۔ مشاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ آج پاکستان کی اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ ایک محاذ گرم رہا، اور کلبھوشن یادیو کی جو اپیل کا جو اختیار ہے اس کو لے کے جو آرڈیننس ہے اس پہ سماعت چلتی رہی، اس پہ معاف کیجیے گا سماعت نہیں، اس پہ آج کارروائی ہوتی رہی اور اظہار خیال کرتے رہے مختلف جو جماعتیں ہیں ان کے رہنما۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی خاصے برہم دکھائی دیے، خواجہ آصف صاحب بھی، اور شیریں مزاری صاحبہ نے بھی ان کو جواب دیا۔ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ اگر نون لیگ کی حکومت عالمی عدالت انصاف کا دائرہ کار تسلیم نہ کرتی تو ہمیں یہ سب کچھ نہ کرنا پڑ رہا ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ دائرہ کار تسلیم کرنے کے بعد فیصلے پہ عمل درآمد بھی منون کرنا ضروری ہے۔ جی مشاہد صاحب السلام علیکم۔ مشاہد صاحب یہ بتائیے کہ اس حکومت کا ایک وتیرہ ہی بن گیا ہے کہ جو بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کا کھرا جا کے آپ کی پی ایم ایل این کی حکومت سے مل جاتا ہے۔ اب یہ بھی پتہ لگا کہ یہ ایک تو پہلے ہی کہا جاتا تھا مودی کا جو یار ہے غدار ہے، میاں نواز شریف کلبھوشن یادیو کا نام کیوں نہیں لیتے؟ پھر اب یہ الزام ہماری دوست شیریں مزاری نے لگایا کہ یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مخالفت کے باوجود اور پیپلز پارٹی کی مخالفت کے باوجود میاں صاحب اس کو زبردستی آئی سی جی میں لے گئے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے، یہ کیا سیاست ہے یعنی کلبھوشن یادیو کی، جس کی وجہ سے ہر آدمی ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک روایت بن گئی، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا ایک بڑا ایک شیوا ہے، وہ سب کہتے ہیں، اب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نالائکی جو ہے وہ لیبل ان کے ساتھ لگ گیا ہے، اور وہ ہر ایشو پر اپلائی کرتا ہے، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ احتساب ہو، یا ہینڈلنگ آف کورونا وائرس ہو، یا ان کی جو اور ایشوز پر جو نالائکی ہو، لوکس کا ایشو بھی ہو۔ تو اب اس حوالے سے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے جو قومی مفاد کے ایشوز ہیں، لائک کشمیر، ہم انٹرنیشنلائز کرتے ہیں، انٹرنیشنل فورم میں لے کے چلتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز، اس کا یونائٹڈ نیشنز کا جوڈیشل آرم ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ اب انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے، تو اب اس میں بلیم کرنا کہ فلانی حکومت نے یہ کیا وہ کیا، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ ہینڈل کریں جو موجودہ صورتحال ہے۔ ویسے تو عارف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ چیز ہوتی تھی، اس کو کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جاسوس جو تھے کولڈ وار میں، سوویت یونین کا ہو یا امریکہ سی آئی اے کا ہو، ان کا ایکسچینج ہوتا تھا، آپ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے، اس میں کوئی قانونی جنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی آئی سی جے کا ایشو نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہے فرانسس گیری پاورز U2 کا جہاز لے کے یہاں سے پشاور سے اڑا تھا، پکڑا گیا سوویت یونین میں، سوویت یونین کا کرنل روڈولف ایبل امریکہ میں پکڑا گیا، 62 میں ان کا برلن میں ایکسچینج ہوا، آپ کو یاد ہے مووی بنی تھی برج آف سپائرز۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہی میں کہنے لگا تھا، بڑی زبردست فلم بنی تھی اس پہ۔ تو یہ قسم کا آپ کہہ رہے ہیں یہ بارگیننگ چپ ہوتا ہے، یہ بارگیننگ چپ ہوتا ہے، اور آپ استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی بندہ پکڑا انہوں نے ہوگا، ہم اس کو ایکسچینج کر لیں گے، اور یہ بڑی کامن بات ہے، اور آپ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اس میں جو سارا سلسلہ ہوا کہ، اور یادو تو بلکہ صرف جاسوس نہیں، وہ تو دہشت گرد بھی ہے۔ لیکن اب الٹا صاحب یہ ہو گیا کہ لگتا ہے کہ پاکستان نے زیادتی کی ہے، کہ وہ بیچارہ یادو، وہ اس کو رسائی نہیں مل رہی، اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا، سارا کچھ ہے، وکٹم وہ بن گیا۔ حالانکہ وکٹم تو ہم ہیں، ہمارے ملک کے اندر آیا، اور وہ کوئی پاسپورٹ لے کے نہیں آیا، وہ اس نیت سے آیا دہشت گردی کی، جس میں دہشت گردی بھی کی ہے، ہمارے بندوں کو شہید کیا ہے، اور ہمارے ملک کو عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے۔ تو وہ تو الٹا ہمیں ہندوستان کو جانا چاہیے ڈاگ میں، کہ ہندوستان ایکسپورٹ کر رہا ہے دہشت گرد اور دہشت گردی پاکستان میں۔ اور تو میرے خیال میں اوورآل ذرا ہینڈلنگ ہماری، اور یہ جو تو میں ہم نے قرار دی نا شروع، یہ اچھی بات نہیں، کیونکہ کلبھوشن ایسا ایشو ہے جس میں ہمیں ایک نیشنل کنسنسس کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے تھا، نہ کہ ہم اس کو ایک سیاسی ہتھیار، آپس میں جو لڑائی ہے سیاست میں چپکلش ہے اندرونی سیاست کی، اس کو ہم نے بنا دیا۔ تو میرے خیال میں ہمارے جو دوست ہیں حکومت کے، وہ بڑے تنگ نظر ہیں، اور ان کی دور اندیشی نہیں ہے اس سلسلے میں۔ شاہ صاحب لیکن بلاول صاحب نے اور خواجہ آصف نے بھی یہ کہا کہ اینا رو دیا جا رہا ہے یہ، اور انہوں نے عمران خان کی جو
اسکریپ بک سے نکال کے یہی بات جو وہ کہتے ہیں یہ کہہ دی کہ وہ ایسے کر رہے ہیں. اور یہ بھی تو اپوزیشن کی بھی تو زیادتی ہے. لیکن شاید اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. مطلب میاں صاحب کو تو کہا گیا کہ آپ نام نہیں لیتے کلبھوشن یادو کا, تو عمران خان صاحب نے کتنی دفعہ کلبھوشن یادو کا نام لیا. لیکن یہ وہی جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہوتی رہی وہی ادھر اپلائی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا اصل میں مسئلہ عارف صاحب یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی انٹرنیشنل ٹرائبیونل میں جاتے ہیں فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے. ہم گئے ریکو ڈک کے اوپر $6 ارب کا فائن آ گیا. ہم ترکی کی فرم کارکے کے خلاف گئے 1.2 بلین کا فائن آ گیا. وہ تو شکر کریں اردوغان نے آپ کو بچا دیا اس فائن سے. پھر ہم یادو کے ایشو پر بھی گئے. اصل بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو ٹھیک ہے انہوں نے سزائے موت اس کی معطل کی, اس کو رہا نہیں کیا, لیکن بنیادی طور پر تو ان کو سارے رائٹس دے دیے گئے. جو فیصلہ تھا وہ مجموعی طور پر ہمارے حق میں نہیں تھا. ہمیں یہ اب اس فیصلے کے ہم پابند ہیں انڈر انٹرنیشنل لا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے دور معیار دیکھیں, وہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ بائی لیٹرل ایشو ہے. 2008 میں ہماری ہندوستان سے بائی لیٹرل ٹریٹی ہوئی تھی آن ایکسٹریڈیشن. اب وہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود انٹرنیشنل جورسڈکشن ہے. سملہ کے اوپر وہ کہتا ہے یہ بائی لیٹرل ہے, اس میں انٹرنیشنل جورسڈکشن UN کی نہیں ہے. دور معیار ہے. تو ہمیں بھی چاہیے تھا ذرا ان کو بے نقاب کرتے اور ان کو ایکسپوز کرتے کہ ایک طرف وہ ان کا سٹینڈ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے. تو ہم نے آئی تھنک کچھ غلطیاں کی ہیں ہم نے, اور ہماری سفارتکاری کہہ لیں یا قانونی کہہ لیں, لیکن اب تو ہم پھنس گئے ہیں, پابند ہیں اس جو جورسڈکشن ہے. ہم نے ایکسیپٹ کی ہے, کیس لڑا تھا ہم نے. ٹھیک ہے. تو مشاہد صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تقریباً شیریں مزاری صاحبہ بھی ایسی ہی بات کر رہی ہیں کہ اگر ہم نے ان کے دائرہ کار کو مان وہ تو کہہ رہی ہے نا کہ پچھلی حکومت نے کیا تھا. جی نہیں حکومت نہیں, میں ذرا ٹیکنیکل بات نہیں انہوں نے یہی کہا پچھلے یہ ایشو وہ بات ٹھیک ہے, ریاست کا بات ہے, یہ ریاست کا ایشو. جی وہ تو سیاسی بات ہوگی نا پچھلی حکومت والی. لیکن ٹیکنیکل بات آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ICJ کا دائرہ اختیار ہم نے تسلیم کر لیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے فیصلے پہ اب مینوان عمل درآمد بھی ضروری ہے. ایک بات. دوسرا ہمارا یہ جواز, پاکستان کا یہ جواز کتنا قابل عمل ہو سکتا ہے کہ ہم نے لا آف لینڈ کے اکارڈنگ ایگزیکیوٹ کر دیا سزا یا جزا کا جو بھی عمل ہے کلبھوشن کا, کیا یہ ICJ میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ریویو پٹیشن فائل کریں. 2 مہینے کا ٹائم تھا, یادو نے نہیں فائل کی, لیکن اس نے آرمی چیف کو ایک مرسی پٹیشن دی ہوئی ہے. جو اس کا مطلب ہے پاکستان کے جو قانون ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے, اور اس نے مرسی پٹیشن کیا دی جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل تھا جس کے تحت اس کو سزائے موت ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اگر ہمارے اچھے کوئی وکیل وغیرہ ہوں جو انٹرنیشنل لا کو سمجھتے ہیں تو ہم اس کو کیس کو ذرا اپنے حق میں ہم استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا کیس بہت سٹرونگ ہے, حقائق ہمارے ساتھ ہیں. لیکن شاید ہماری قانونی ٹیم کو یا موجودہ حکومت کے جو بھی اس وقت لوگ ہیں اس کو پریزنٹیشن میں کچھ ایشو ہے. تو آئی تھنک دس از اے ایشو آف ریاست, اسٹیٹ آف پاکستان. اس میں کہ حکومت کا ایشو نہیں ہے. اور اب چونکہ انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا موجودہ حکومت نے, تو ظاہر ہے کہ پھر اپوزیشن کے پاس تو چاروں نے ان کے بات آگے نہ کوئی. یہی یادو کا کیس پچھلی دفعہ اپوزیشن والے استعمال کرتے تھے میاں صاحب کے خلاف, وہ بھی زیادتی تھی, غلط تھا. حالانکہ جس بندے نے پاکستان کو نیوکلیر طاقت بنایا, جس بندے نے وجہ سے پاکستان میں ہندوستان کے وزیر اعظم چل کے آئے, اب ہم منت کریں کہ ہندوستان مذاکرات کرے, ہندوستان ہم سے بات کرے, ہم بات نہیں کرتے. تو وہ بھی ہماری جو سیاست بن گئی وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں. تو اس میں جو قومی مفاد ہے خاص طور پہ اس ایشو پہ میں دیکھ رہا ہوں وہ سفر کرتا ہے. شاہ صاحب یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ بھارت تو تماشا دیکھ رہا ہوگا, خوش ہوگا کہ یہ تو آپس میں ہی لگے ہوئے ہیں, لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ ہر ایشو پہ پالیٹکس اور ڈیوائسنس, یہ کہاں تک لے کے جائے گی ہمیں معاملہ جو ہے. اب مثلاً یہ جو نیب کا سپریم کورٹ کا ایڈکٹ ہے یہ بڑا ہارڈ ہٹنگ ہے. 87 صفحے کا جو فیصلہ ہے, اگرچہ وہ فیصلہ اس سینس میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کر دیے کہ یہ بائنڈنگ ہے اس طرح کریں, لیکن ان کے جو آبزرویشنز ہی کہہ لیں آپ یا جو بھی کہہ دیں, اس کے بعد تو کاک نہیں رہا حکومت کے خلاف. لیکن حکومت کے ترجمان نور شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی چوری جو ہے اس کو اس سے بچنا چاہتی ہے. تو مقصد ہے کہ ہم کسی معاملے میں مثلاً کو کنسنسول پالیٹکس کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, بلکہ کنسنسول پالیٹکس سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں.
جس طرح ابھی آرڈیننس آپ لے آئے ہیں اس کی بجائے آپ اپوزیشن سے بات کرتے ہیں، آن بورڈ لاتے ہیں. آپ بائی دا وے فارن ریلیشن کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، ادھر یہ معاملہ آیا ہے کہ بھئی کوئی ہم ایک کنسنسل قسم کی کوئی بات کریں؟ جہاں تک فارن ریلیشن کمیٹی کا تعلق جس کا میں چیئرمین ہوں، میں نے انیشیٹو لیا تھا. میں نے کشمیر پر انیشیٹو لیا اور میں نے کہا کہ کشمیر ایشو، نیوکلیر ایشو، سی پیک، 3 ایشوز ہیں جو سیاست سے بالا تر ہیں اور ہم اس میں پارٹی بازی سے بالا تر ہو کے بات کریں گے. اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے مثبت جواب دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس کے لیے لندن کے ہاؤس آف کامنز میں ساری پارٹیز تھیں، شہری رحمان صاحبہ تھیں، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، میں خود تھا، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، سارے باپ، جتنی بھی اے این پی، سب کے لوگ تھے اور ہم نے ایک آواز سے بات کی. تو ہمارے وہ انیشیٹو لیا گیا. لیکن موجودہ اس وقت یہ ہوا ہے کہ عارف صاحب کچھ رولز آف دا گیم سیٹ ہوئے تھے، لیکن 2008 کے الیکشن کے بعد تبدیلی آئی، 2013 کے الیکشن کے بعد تبدیلی آئی. تو ایک تھا کہ ہم ایک دوسرے کی ٹرم بھی رسپیکٹ کریں اور رولز آف دا گیم سیٹ کریں. یہ موجودہ حکومت جب سے آئی ہے، انہوں نے جو الیکشن موڈ ہے، وہ جو تضاد، تقسیم، کانفرنٹیشن، کانفلکٹ، وہ ختم نہیں کیا. وہ ذہن میں یہی تھا کہ پہلے ان کو اپوزیشن کو رگڑا دینا ہے. اب دیکھیں نا کہ اب اتنا بڑا ایشو ہے، مثلا آج کا ایگزامپل دیتا ہوں، میں پڑھ رہا تھا کلائمیٹ چینج کا. انہوں نے ملک امین اسلم کو اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیا ایڈوائزر آن کلائمیٹ چینج سے، اور جو اسپیشل اسسٹنٹ اکاؤنٹیبلٹی کا اس کو لگا دیا ہے ایڈوائزر، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو رگڑا دینا زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت کلائمیٹ چینج جیسے اتنا امپورٹنٹ ایشو سے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اور اس کے علاوہ حکومت کو بڑے سیٹ بیکس آئے ہیں. ایک تو آپ نے ابھی مینشن کر دیا یہ نیب والا ایشو، میرے خیال نیب کا تو تیا پانچا کر دیا سپریم کورٹ نے. پھر این ایف سی کے ایشو پر بھی سیٹ بیک آیا. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ دوسرے جو ایشوز آئے ہیں، قاضی فیض عیسیٰ کے ایشو پر بھی ریفرنس جو تھا وہ کوائش کر دیا گیا. تو ان کو، اور پھر انہوں نے میڈیا سے بھی پنگا لیا، جس قسم کی وہ میڈیا کے اوپر سینسرشپ کہہ لیں، دباؤ کہہ لیں، کنٹرول کہہ لیں، کرب کہہ لیں. کبھی کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے، جو مطیع اللہ جان کا کیس ہوا اور دن دہاڑے اسلام آباد میں. کبھی آج تک، میں جنرل ضیاء کے زمانے میں ایڈیٹر رہا ہوں اخبار کا، آپ خود رہے ہیں، ایسے واقعات کبھی نہیں ہوتے تھے اور ایسا اس قسم کا خوف طاری نہیں تھا. تو اس وقت حکومت ڈیفینسو پر ہے، یہ بیک از دا وار. ان کو معلوم ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں وہ بتا سکتے جس میں وہ کامیاب ہوں. تو اب وہ ٹیمپریچر ریز کر رہے ہیں اور اس سے ظاہر ہے کہ اس کی عکاسی آج جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے وہ تو ہونی تھی. پھر تو مشاہد صاحب، آپ کو یہ تو آپ نے کہا، لیکن دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی حالت بڑی خراب ہے، تو اپوزیشن کی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے. مثلا آپ کی پی ایم ایل این کے جو صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، وہ اپنے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں، سوائے عدالت کی حاضری کے وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں، کچھ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، وہیں سے گھر سے بیان جاری کر دیتے ہیں. تو بلاول صاحب ذرا آگے جا رہے ہیں تھوڑے سے، وہ 2 دفعہ لاہور آئے ہیں کہ ان سے ملاقات کریں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو اس کے پیچھے واٹ از دی میتھڈ ان دس میڈنس؟ خیر، میاں شہباز صاحب کا تو آپ انڈرسٹینڈیبل ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں. he is a cancer patient which means he is very vulnerable کووڈ میں. پھر ان کو کووڈ بھی ہو گیا، پھر اس کے لیے ان کو کوارنٹین بھی ہونا پڑا. وہ لندن سے بھی آئے تھے، تو ان کا تو احساس ہے. لیکن اوور آل جو پارٹی تو ہے، ابھی ہماری پچھلے دنوں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی 3 دن پہلے، اس میں بھی یہی فیصلہ ہوا کہ پارٹی کو جان ڈالی جائے، گراس روٹس میں لے کے جایا جائے اور کلیئر اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اور جو پارلیمنٹری پالیٹکس تک اپوزیشن جا رہی ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ کچھ آپس میں اپوزیشن کو زیادہ مضبوطی سے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر ہے اور پارلیمنٹ کے باہر ہے. اور لیکن اس وقت یہ بھی ہے کہ اپوزیشن انجوائے کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت اپوزیشن پی ٹی آئی کی خود ناکامیاں، نالائکیاں اور ان کی اپنے اندر جو خلفشار ہیں وہ خود ہے، اپوزیشن ہے. تو وہ اپنے آپ کو خود کمزور کر رہی ہے دن بدن. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاہد صاحب، آج ایک پارلیمنٹری کمیٹی کی تشکیل ہوئی ہے جس میں آپ کی جماعت کی نمائندگی بھی ہے، اور نیب کے قانون کو لے کے اب یہ اس پہ نظر ثانی کرے گی، تجاویز سامنے آئیں گی. لیکن سوال یہ ہے، حالیہ فیصلہ جس کا نظامی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، خواجہ برادران کی ضمانت کا فیصلہ، اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن کو نیب ایک بہت سافٹ ٹارگٹ ایک طرح سے مل گیا ہے.
تو اب کیا اپوزیشن واقعی نیب کو ختم کرنے کی بات کرے گی؟ اس کے متبادل کوئی نیا ادارہ چاہتی ہے اپوزیشن یا آپ کی جماعت، یا پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کوئی ایسی خطوط پہ استوار کر دیا جائے کہ کسی اور ادارے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ پہلی تو بات ہے کہ میں خیال نیب سافٹ ٹارگٹ نہیں ہے، نیب از اے ہارڈ ٹارگٹ، کیونکہ نیب یہی کہنے لگا تھا آپ سے کہ نیب جو ہے وہ تو بڑا ہارڈ ٹارگٹ ہے اور نیب کے لیے اپوزیشن سافٹ ٹارگٹ ہے. ہاں ایگزیکٹلی وہ. اور دوسری بات ہے نیب جو ہے ایک بنیادی ہتھیار ہے. جس طریقے سے اس موجودہ حکومت نے نیب کو استعمال کیا ہے، میرے خیال میں کسی ماضی کی حکومت نے استعمال اس طرح نہیں کیا. یہ بالکل واضح ہے. اور جس اسٹرانگ طریقے سے ان کو رگڑا دینے کے لیے اپوزیشن کو، اور وہ اس لیے اپوزیشن نے اب دیکھ لیا کہ صرف اپوزیشن نہیں ہے، ایک پاکستان میں مجموعی اتفاق رائے پایا جاتا ہے جس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے، ہائی کورٹس بھی شامل ہیں، میڈیا، سول سوسائٹی، رائے عامہ بھی شامل ہے. اور میرے خیال میں پہلی فیز میں تو یہ ضرور ہوگا کہ جو اتنے سخت جو اتنے پاورز ہیں کہ ایک دم اریسٹ کر لو، جس کو مرضی اٹھا لو، کیونکہ نیب جو ہے یہ گسٹاپو نہیں بن سکتا. پاکستان ایک جو بھی ہے ایک آئینی جمہوری ملک ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. آپ اس قسم کے ڈریکونین لاز لے کے آپ جس کو چاہیں اٹھا لیں، جس کو چاہیں، اور پھر آپ 6 مہینے سال سے اب کتنی 2 سال سے زیادتی ہوئی خواجہ برادران کے خلاف، خواجہ سلمان کے خلاف اور خواجہ سعد کے خلاف، اور ان کے خلاف کوئی کیس نہیں. ریفرنس ابھی کسی حمزہ کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں فائل ہوا ابھی تک. احسن اقبال بیچارے کے خلاف وہ کیس بنایا ہوا، وہ فائل نہیں ہوا. وہ اس کی ضبط کر دی سارا شاہد خاقان عباسی کا. تو یہ تو بالکل آپ آگے ہیں ایک قسم کا لالسنس پر. تو یہ ایکسپٹ چلے گا نہیں. اور میرے خیال میں حکومتی پارٹی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ کافی چانسز ہیں کہ نیب کے جو ہے پر کاٹ دیے جائیں گے، اور جو پاور آف اریسٹ ہے، فار ایگزامپل، یا انلمیٹڈ اریسٹ ہے، یا بالکل وہ ابیوز آف، آپ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ایسٹس بیونڈ مینس، کہ جو آپ کے اثاثے ہیں جو ذرائع آمدنی سے زیادہ ہیں، نہ آپ کے اثاثے وہ بتاتے ہیں، نہ آپ کی ذرائع آمدنی وہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں آپ ثابت کریں. وہ تو پھر اینی باڈی کین بی کاٹ کہ فلانا اثاثہ کیا ہے فلانا. تو اس قسم کے جو 21ویں صدی میں پاکستان جیسے ملک میں اب یہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا. تو وہ میرے خیال میں ایک خوش آئند تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں، نیب کی طرف. پہلے فیز میں سمجھتا ہوں اس میں کافی اصلاح آئے گی، اور کافی جو نیب کا جو ڈنگ ہے نا نکال دیں گے. The bite will no longer be there. باقی اس کا ادارہ جو ہے چلنا، وہ ایک انتظامی فیصلہ ہے، وہ صرف پارلیمنٹری کمیٹی نہیں کر سکتی، اور شاید اس کو قائم رکھیں، لیکن اس کی شکل اور اس کا رول میرے خیال میں کافی حد تک تبدیل ہو جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو. یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی نہیں چاہیے؟ اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے، وہ ہر جگہ ہوتی. بلکہ میں نے تو پرپوز پہلے بھی کیا تھا کہ ایون پارلیمنٹیرینز کے لیے دیر شوڈ بی این ایتھکس کمیٹی، جو امریکہ میں ہوتی ہے، جو ہاؤس آف کامنس میں ہوتی ہے. کوئی بندہ ابو دا لا نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. احتساب کا عمل وہ ہونا چاہیے، لیکن ود ڈیو پروسیس آف لا. اس کو پکڑیں جس نے گڑبڑ کی ہے. لیکن یہ جو سلیکٹو طریقے سے اور سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا، تو اب اتنی بدنامی ہوگی ہے. میرے خیال میں جو موجودہ شیپ میں نیب اب کنٹینیو نہیں کر سکتا، یہ تو واضح ہو گیا، اور اس میں تبدیلی آنی ہے. میں آپ کو آپ کے فیوریٹ سبجیکٹ کی طرف لے چلتا ہوں کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اب وہ بہت واضح ہو گئی ہے. آج مثلاً مائک پومپیو نے صاف کہا ہے، ایک ان کی ویبینار ٹائپ کی چیز تھی کوئی، جس میں سمٹ تھا، جس میں اس نے بھارت کو کہا کہ جی آپ چین سے تجارت انحصار کام کریں گے. چین تو بھارت تو ہم سے بھی بڑا تجارتی پارٹنر ہے غالباً اس وقت چین کا. وہ کم کریں، اپنا ڈسٹنس کریں، اور اس سے نہ صرف ٹریڈ کم کریں بلکہ تعلقات بھی کم کریں، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے معاملے میں پوری طرح ساتھ دیں. اور پھر انہوں نے جو چین کے ہاتھوں ان کو جموں کی کھانی پڑی ہے، اس کے اوپر بھی خاصا یہ بھارت کی حمایت کی ہے. یہ تو ایک طرف رہی بات. لیکن پاکستان میں ابھی بھی لابیاں ہیں جو امریکہ پہ ریشہ ختمی ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ جی امریکہ ہمارا بہت بڑا حلیف ہے، دوست ہے، مددگار ہے،
اور کیا کچھ نہیں ہے, سب کچھ ہی از آر شوگر ڈیڈی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے, اگر ڈونلڈ ٹرمپ چلا بھی جائے گا, اگلا بھی جو امریکی صدر آئے گا, یہ جو انڈیا اور امریکہ کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اب اس میں ہم فٹ ان نہیں ہوتے کہیں. عارف صاحب ایک تو پہلے آپ دیکھ لیں کہ آج جو اناؤنسمنٹ کی ہے اقتصادی حوالے سے بڑی اہم ہے. ورلڈ بینک اور IMF انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے کہ ان کے تجزیے کے مطابق انہوں نے جو گلوبل اکنامک آؤٹ لک دی ہے کہ 2024 میں یعنی کہ 4 سال کے بعد چائنا کی معیشت دنیا کی عالمی معیشت میں نمبر 1 ہوگی. یہ واشنگٹن سے آئی ہے, ورلڈ بینک اور IMF. سو آپ ایک دیکھ لیں کہ چائنا ایک رائزنگ اکنامک پاور ہے جو آگے بڑھ رہا ہے, جس کو امریکہ کی تشویش ہے. نمبر 2 آپ دیکھ لیں کہ امریکہ نے اسٹریٹجک فیصلہ یہ کیا ہے کہ اسٹریٹجک یار ان کا حلیف اس خطے میں ہندوستان ہے, جس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں چین کے خلاف. اور یہ فیصلہ انہوں نے 2006 میں کیا تھا, اور جب 2006 میں انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر ایگریمنٹ جو کیا انڈیا کے ساتھ, جو امریکی قانون کی خلاف ورزی تھی, اس وقت بھی پاکستان میں ڈیبیٹ تھی اور میرے سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سپورٹ کریں جو انڈیا امریکہ کا نیوکلیئر ایگریمنٹ ہو رہا ہے, کیونکہ ہمیں بھی ملے جائے گا اس کے بعد. میں کہا ہمیں نہیں ملے گا. ہاں مجھے یاد ہے اچھی طرح. جی آپ کو یاد ہے نا, ان کو غلط فہمی تھی. میں کہا ہم مسلمان ملک ہیں, ہمارا بوم وہ کہتے ہیں اسلامی بوم ہے, ہمیں وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم ٹیکٹیکل دوست ہیں. ٹیکٹیکل مطلب ہے ایک نظریہ ضرورت کے تحت اگر کوئی سچویشن علاقے میں ہوتی ہے, جیسے اب افغانستان میں آپ نے امن کرنا ہے طالبان کے ساتھ, تو پاکستان کی ضرورت پڑ گئی. چین کے ساتھ 71 میں دوستی کرنی تھی, پاکستان کی ضرورت پڑ گئی. افغان جہاد میں ضرورت تھی, پاکستان کی ضرورت پڑ گئی. دہشت گردی کے حوالے سے 9/11 کے بعد ضرورت تھی, پاکستان کی ضرورت پڑ گئی. کولڈ وار میں سوویت یونین کے خلاف بڑا بیرک میں بیس بنانا تھا, پاکستان کی ضرورت پڑ گئی. تو وہ اس ٹیکٹیکل صورتحال کے لیے لنک ہے. ہندوستان کے ساتھ ان کا ڈیپ قسم کا اسٹریٹجک بانڈ ہو گیا ہے, اور مودی اس رول پلے کرنے کو تیار ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ ناکام رشتہ ہوگا, کیونکہ وہ جو تاریخ کا رخ ہم صحیح جگہ کھڑے ہیں چین کے ساتھ, کیونکہ اس وقت جو رخ ہے وہ مغرب سے مشرق منتقل ہو رہی ہے, اقتصادی قوت بھی اور سیاسی قوت بھی. اور ہندوستان تو جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا, اور ہماری پوزیشن بڑی بہتر ہوئی آ رہی ہے. لداخ میں ہندوستان کو پٹائی ہوئی ہے, سی پیک آگے بڑھ رہا ہے, اور سی پیک کے مین پروجیکٹس اب کہاں آئے ہیں, کوہالا اور آزاد پٹن. اور آزاد پٹن اور کوہالا کہاں ہے, آزاد کشمیر میں. یعنی کہ چائنا نے بھی ہندوستان کو بتا دیا کہ جو مرضی کرنا ہے آزاد کشمیر میں, جس کو ڈسپیوٹ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایران چین کی جو صلح ہو رہی ہے, ایران سے ہندوستان کا انخلا ہو گیا ہے اور چین کا اندر ہو گیا. چین ہمارا بہترین دوست ہے. تو اور افغانستان میں امن بھی ہم نے, تو ہمارے مغربی سرحدیں سیکیور ہو گئی ہیں, سی پیک مضبوط ہو گیا ہے, ہمیں ایک اسٹریٹجک سپیس مل گئی ہے, ہمیں ایک جیو پولیٹیکلی, اور امریکہ کو اگلے 1.5-2 سال ہمیں ضرورت پڑے گی افغانستان کے لیے, وہ ڈو مور اب نہیں کہے گا. تو ہمارے لیے تو بڑی اچھی سچویشن سازگار ہے. امریکہ نے جو دینا تھا دے دیا, امریکہ ہمیں زیادہ نہیں دے سکتا. موجودہ لیڈرشپ ہے سیاسی, اس پہ فرض نہیں عائد ہوتا کہ وہ ایک کوئی ہیلنگ ٹچ دے, کوئی گورننس کے ایشوز میں کوئی کمال دکھائے, کو پاکستان کو صحیح سے مت لے کے جائے؟ اس میں بنیادی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے. بالا کوٹ کا ایشو ہوا, پلوامہ کا ایشو ہوا, کشمیر کا ایشو ہوا, اور 5 اگست کو بھی کشمیر کی پہلی اینیورسری بھی آ رہی ہے جس میں ہندوستان کا قبضہ تھا. ہر جگہ اپوزیشن نے پورا ساتھ دیا اور کہا کہ ہم پوری طرح مکمل طور پر تعاون کرنے کو تیار ہیں حکومت وقت سے. لیکن اگر حکومت تعاون نہیں کرنا چاہتی تو وہ پھر قومی مفاد کے خلاف جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک نادر موقع ہے جو آپ نے کہا نا, دست شفا, ہیلنگ ٹچ کا, اور اس کو ہیلنگ ٹچ کے ذریعے, اور یہ جو ایشوز ہے اکانومی کا بڑا ایشو ہے, لیکن وہ عالمی ایشو ہے, صرف پاکستان نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان اتنا اہم ملک ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی, ہمارے دوست چائنا, عرب کنٹریز, ویسٹ بھی ہمیں اس کو ٹھیک رکھیں گے, اکانومی کلیپس نہیں ہوگی انشاءاللہ ہماری. تو اس حوالے سے اصل ایشو ہمارا سیٹنگ آور اون ہاؤس ان آرڈر ہے. جو انٹرنلی جو تقسیم ہے, اس تقسیم کو کم سے کم یہ جو کئی ایشوز ہیں جس میں اتفاق رائے ہو سکتا ہے وہ کرنی چاہیے. اور میں حکومت کو یہ سمجھتا ہوں ذمہ دار, اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے. اور اب حکومت کو ایک موقع پھر سے مل گیا ہے
کہ شاید وہ ایک کنسنسس قائم کرے, اتفاق رائے قائم کرے, تاکہ یہ چیلنجز کا مقابلہ کرے. پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہترین صورتحال ہے اگلے 1.5-2 سال کے لیے علاقائی صورتحال کے حوالے سے, لیکن اس کو تقویت پہنچ سکتی ہے اگر ہم اندرونی خلفشار کو دور کریں, اور وہ حکومت وقت کر سکتی ہے اگر وہ چاہے. ٹھیک, بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب, بہت شکریہ. وقت کا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ ذکر کریں گے بڑی عید کے بعد پاکستان کی جو سیاسی بساط ہے اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسلام آباد میں تو ہم نے دیکھا کہ دن بھر قومی اسمبلی کے اجلاس میں خاصی گرما گرمی رہی. اس سے پہلے نظامی صاحب 2-4 دن پہلے نون لیگ اپوزیشن کی جو دوریوں والی باتیں تھیں ان کی بھی نفی ہوئی کہ جب وفد گیا بلاول صاحب سے ملا, بلاول صاحب لاہور میں رہے, کچھ بغل گیر بھی ہوئے. عید کے بعد یہ بھی اعلان کیا کہ کچھ کریں گے, اے پی سی ہوگی, تحریک چلے گی یا نہیں چلے گی, احتجاج ہے. آج ایک پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو پیپلز پارٹی کے یہاں پارلیمانی لیڈر ہیں حسن مرتضیٰ صاحب, انہوں نے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے اور حمزہ صاحب کو یہ بلاول صاحب کا پیغام دیا ہے کہ آپ پنجاب میں حکومت بنائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ مرتضیٰ صاحب ملے کس سے؟ حمزہ شہباز سے. حسن مرتضیٰ ملے ہیں حمزہ شہباز. کہاں پہ ملے ہیں؟ اب ظاہر ہے پروڈکشن آرڈر پہ آتے ہیں اسمبلی کے اجلاس میں حمزہ صاحب, تو وہیں پہ ملاقات ہوئی ہونی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ اب یہ سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب یہ پیغام خود ہی شہباز شریف صاحب کو دے دیتے آپ پنجاب میں حکومت بنائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب کو حمزہ صاحب کے پاس یہ قاصد بن کے جانے کی نوبت کیوں آئی؟ میرا نہیں خیال اس میں کوئی اتنی ہائی لیول کی بات ہے کہ اس پہ بزدار صاحب کو پریشان کیا جائے یا عمران خان صاحب کو. دیکھیں نا ابھی تو انہوں نے ان کے کچھ ایم پی ایس توڑے ہوئے نا. جی نشاط ڈاہا اینڈ کمپنی جو گروپ ہے سارا, لیکن یہ بھی توڑ سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ توڑ سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ اور جو چودھری برادران سے کچھ, لیکن جب تک جو ان کا مڈ جو ہے وہ ساتھ ہے, ان کے قلعہ مضبوط ہے جسے کہتے ہیں. جس طرح ضیاء الحق نے کہا تھا کہ نواز شریف جب وزیر اعلیٰ تھا تو قلعہ مضبوط ہے. عثمان بزدر صاحب, وسیم اکرم پلس, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب حکومت کا جانا جو ہے نا, آپ کو شاید یاد نہ ہو, جی جب میاں نواز شریف کی میرے خیال سے 1993 میں جی بحالی جسٹس عظیم شاہ کے تحت, جی بالکل ایسے ہوتا, تو انہوں نے گورن کرنے کی کوشش کی. لیکن پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کا جتنے لوگ تھے نا ان کے ساتھ, وہیں کی وہ وٹو کے ساتھ توڑ کے, اور رینجرز نے بھی میاں نواز شریف کا حکم نہ مانا. جی سمجھے نا آپ؟ جی کیونکہ میاں نواز شریف کا سگاسن ڈول چکا ہوا تھا. اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا غلام اسحاق خان سمیت کہ اس کو واپس نہیں آنے دینا. تو میاں نواز شریف کو پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ ریزائن کرنا پڑا, اور ایک ری الیکشن ہوئے, یہ ایک اگریمنٹ ہوا جو سراسر میاں نواز شریف کے خلاف تھا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ یہاں پنجاب اور وفاق کی اکٹھے چھٹی ہوگی جب ہوئی. اچھا, اور فی الحال مجھے اس کے امکانات جو ہیں معدوم ہی نظر آتے ہیں. نظامی صاحب آپ نے کہا تھا کہ جو چودھری برادران ہیں وہ ایک طرح سے انشورنس پالیسی ہیں بزدار صاحب کی, ضامن ہے ثابت نہیں ہوا. جی میں واحد شاید آدمی ہوں جی جو یہ کہتا آ رہا ہوں کہ بزدار صاحب کہیں نہیں آ رہے, اور اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی سارا میڈیا لگا ہوا تھا جی کہ جی بزدار صاحب جا رہے ہیں. اچھا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر چھٹی ہوئی تو وفاق اور پنجاب سے اکٹھی ہوگی. جب بھی ہوئی تو وفاق میں بھی مسلم لیگ قاف بھائی آپ ایک طرف دیکھیں نا جناب, کون سی حکومت ہے جی سیاسی حکومت جس کو یہاں اپنا ٹرم پورا کرنے دیا گیا؟ نام لے. حکومتوں نے تو پورے کیے, کسی چیف ایگزیکٹو نے نہیں کیا. 77 کے الیکشن خود کرایا جی, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنیجو صاحب چلے ان کو بھی چھوڑ دیں جو کہ فوجی امبریلا یا 58(2)B کے تحت یہ حکومت ہے. اب دیکھیں آپ کہ
یوسف گیلانی صاحب کو کورٹ کے ذریعے فارغ کیا گیا، ٹھیک ہے نا، میاں نواز شریف کو بھی وقت سے پہلے جانا پڑا، حکومتیں پوری اپنی مدتیں پوری نہیں کی وزیر اعظم نے. آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ چیز یہاں بھی بائی دا لا آف ایوریجز پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ روایت کو دیکھیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بھی 5 سال پورے نہ کریں بطور وزیر اعظم. آپ یہ دوسرا میں یہ ماننا کہنا چاہوں گا. جی بالکل ٹھیک ہے، سمجھ گیا. اور نظامی صاحب، ذی الحج کا چاند نظر آ گیا اور جو اعلان بھی ہو گیا کہ 1 اگست کو بروز ہفتہ پاکستان میں عید قربہ منائی جائے گی. مفتی منیب صاحب نے اعلان کر دیا. فواد چودھری صاحب نے انہوں نے ایک تصویر اٹھائی اور لگا دی کہ یہ دیکھیں جی یہ دوسرے روز کا چاند ہے، کہاں سے یہ پہلے روز کا لگتا ہے. جو دلیل دی ہے مفتی منیب صاحب نے، یہ جب سے سارا معاملہ چل رہا تھا اس میں یہ مفتی منیب الرحمان صاحب پہلی مرتبہ بڑی ایتھنٹک منطق کے ساتھ سامنے آئے ہیں اور آرگومنٹ کے ساتھ سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا فواد صاحب یہ سائنس اور مذہب دونوں اعتبار سے ہی پہلی کا چاند تھا، اور قمری ماہ کی 29 تاریخ کو اگر چاند غروب آفتاب کے بعد موجود ہے لیکن نظر نہ آئے تو مہینہ 30 کا قرار پائے گا. اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ چاند کی رویت کا ہے، چاند کسی نے دیکھا ہوتا تو وہ گواہی دیتا، اور خود کو فواد صاحب آپ سائنس کا امام نہ سمجھیں. اب یہ بیل منڈے چڑھے گی، رویت ہلال کمیٹی اور سائنس یہ کچھ مل کے نئی چیز، نئی پالیسی، نیا ایس او پی آئے گا، یا یہ بحث در بحث رہے گی؟ یہ دیکھیں نا، اس کے بعد فواد چودھری صاحب اسٹمپ ہو گئے. دیکھنا جب آپ کریز سے باہر کھیلیں گے تو اسٹمپ تو ہو سکتے نا. تو مفتی منوج صاحب بھی گوگلی کرا دی کی طرح انہوں نے ان کی وکٹ اڑا دی اس دفعہ، کیونکہ ان کی دلیل ٹھیک لگتی ہے. دوسرے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے جی وہ ایک پالیسی میٹرز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. فواد صاحب کو سائنسدان بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جی کریں گے تو مار کھائیں گے. خاص طور پہ جو علماء حضرات ہیں، مولوی حضرات ہیں، یہ تو اپنے فیلڈ کے سائنسدان ہیں نا، جی مسائل کو سمجھتے ہی ہیں، جی چاہے آپ ان سے شدید اختلاف کریں. جی میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاند واند کا جس طرح یہ انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، زیادہ تر اسلامی ممالک میں جی ایسے نہیں ہوتا. چاند کا ایک آ جاتا ہے کہ یہ اس کا کیلنڈر ہے، پہلے سے آ جاتے ہیں. تو وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن فواد صاحب کو میرے خیال سے یہ لڑائی جو ہے نہیں لڑنی چاہیے. بڑے بڑے سیاستدانوں نے لڑی ہے اور وہ جیتے نہیں کبھی ان سے پاکستان میں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد صاحب جو ہیں، اب اگلا ہم دیکھیں کوئی ایونٹ آئے تو اس پہ کیا کس کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوتی ہے. لیکن نظامی صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کہا ہے کہ کچھ کوائن کر لیا جو ہے نا، ایک بات ہے ان میں جرأت اندانہ وہ باتیں ٹھیک کر جاتے ہیں. جی اب مثلا انہوں نے جو یہ یوٹیوب اور انٹرنیٹ وغیرہ یا سوشل میڈیا پہ پابندی لگانے کے حوالے سے جی جو انہوں نے وارننگ دی ہے وہ بالکل ٹھیک دی ہے انہوں نے. وہ بات تو نظامی صاحب بالکل ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں پابندی لگانے سے ہمیں نقصان ہی ہوگا، اور وہ پہلے لگا کے دیکھ لیا ہم نے. جی لیکن نا جس طرح انٹرنیٹ جو ہے، یہ یوٹیوب میں ایک ٹول ہے. جی نظامی صاحب، شہباز شریف صاحب کی 17 اگست تک جو ضمانت ہے اس میں توسیع ہو گئی ہے، اور آج وہ عدالت میں بھی پیش 16 اگست 17 اگست اب غالباً 17 اگست یہ 17 ہی ہے جی. یہ عدالت نے کوئی سوچ سمجھ کے جنرل ضیاء الحق کی 17 ہی ہے. اللہ خیر کرے، ان کو مزید توسیع ہو جائے ضمانت میں. نہیں 17 ہی ہے. اب 17 اگست کی بھی ایک تاریخ ہے، اس کو چھوڑ دیں. لیکن یہ جو آنے والی 17 اگست ہے اس وقت تک انہیں نیب گرفتار نہیں کر سکتا. عدالت کی جانب سے انہیں ضمانت مل گئی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ آج پیش ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ یہ بتایا بھی کہ میں پیش نہیں ہو سکتا تھا، میں بیمار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہاں پہ حاضر ہو گیا ہوں. یہی پیشی بلاول صاحب سے ملتے ہوئے کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہی پیشی اپوزیشن سے ملتے ہوئے انہی احتیاطی تدابیر کے ساتھ اور اسی طرح کے گوگلز لگا کے آپ ملاقات کر لیں، کچھ اپوزیشن بھی متحرک ہو بھائی جائے. دیکھیں، اب دنیا میں جہاں پہلے بالکل لاک ڈاؤن تھا، اب وہاں ریسٹورانٹ بھی کھل گئے ایس او پی کے ساتھ، ایئر لائنز بھی کھل گئی ایس او پیز کے ساتھ. جی ٹھیک ہے نا، پراپر کیئر ڈسٹینسنگ وغیرہ کر کے. اب دیکھیں نا، آپ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غیر معینہ مدت کے لیے دنیا بھر کے کام بند کر کے گھر بیٹھ کے آپ، ایسا تو نہیں ہے. جی
یہ تو محض یہ ہے کہ جیسے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بیماری کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نظامی صاحب، پارلیمانی جمہوریت ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور پاکستان میں ہے پارلیمانی جمہوریت۔ پرائم منسٹر کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اپوزیشن لیڈر جو بھی شخص بنتا ہے نظامی صاحب، اس کے پیچھے دوسرے نمبر پہ عوام کی اکثریت ہوتی ہے نا، جس نے اس کو ووٹ دیا ہوتا ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا، کیا یہ ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ پوچھیں کہ ہماری رہنمائی کے لیے یا ہماری آواز بلند کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب بطور اپوزیشن لیڈر آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں ایمانداری سے کہ پی ایم ایل این اگر سمجھتی ہے نا کہ انہوں نے کوئی بلینک چیک جیب میں رکھا ہوا ہے جی، تو وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ان کو یہ جو ہے نا اپنی نیم درو کی پالیسی جی چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا ایک اور بھی حل ہے، جی فیملی بیٹھ کے کریں، چلے آپ الیکشن کرا کے نہیں لانا چاہتے کسی، فیملی بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ مریم کو آگے لے آیا، جی بات تو کرے نا کوئی۔ جی کورونا کے پیچھے چھپ جانا یار، یہ کوئی مردانگی تو نہیں ہے نا۔ ان کے کارکن کب تک ان حالات میں ان کے ساتھ رہیں گے؟ اور اگر گورننس پی ٹی آئی کی بہتر نہیں ہوتی، نون لیگ بھی کوئی وے فارورڈ نہیں دیتی، فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی کو ہوگا اور باقی اسٹیٹس کو ہوگا۔ جی، تو ان کے کارکن کیا وہ ان کا انتظار کریں گے؟ وہی نواز لوی جو فیکٹر بات رہے یہ گا؟ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا نا پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں بڑی لیدے ہوئی جی پی ایم ایل این کے اسی باتوں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے پیپلز پارٹی کی ایک ضد ہے۔ جو پی ایم ایل کا کارکن ہے وہ جیلا نہیں بن سکتا، جی اور جیلا نونیا نہیں بن سکتا۔ جی تو یہ تو حقیقت ہے نا۔ تو جائیں کہاں؟ جی لیکن ایسے ہوا نا جس طرح پیپلز پارٹی کا ساتھ ہوا کہ پیپلز پارٹی کے جو جالے ہیں جی وہ اتنے مایوس ہو گئے پیپلز پارٹی سے، جی ان کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی جا سکتی، جی کہ انہوں نے ووٹ ڈالنا، سیاست میں عملی حصہ خاموش ہو گئے، یعنی ایک طرف ہو گئے، ووٹ نہیں ڈالا انہوں نے۔ جی تو یہ بھی ایک پی ایم ایل این کو خاموش احتجاج کی صورت میں اس صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے ورکرز کو موبلائز نہیں کرتے، نہ ان سے ملتے ہیں، نہ کوئی جلسہ کرتے ہیں، نہ کوئی میٹنگ کرتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، نہ کوئی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ کرتے ہیں۔ تو اس سے ان کا جو برانڈ ہے جی یہ ڈسٹرائے ہوگا، اور ہو رہا ہے بلکہ ٹھیک ہے، ہو رہا ہے بلکہ۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، یہ تو ساری ہوگی سیاسی بات۔ کورونا پاکستان میں ابھی بھی ہے، لیکن بڑے اچھے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس کو لے کے اچھی پیش رفت ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ احتیاط نہیں کرنی۔ دیکھیں ہمارا جو ہے نا انفیکشن ریٹ جی وہ 1 سے بھی کم ہے اب، جی بالکل، نمبر 1 خدا کا فضل ہے، اور جو فگرز ہیں اس کے مطابق کم از کم جی جی جو روز کی جو ڈیتھس ہیں جی وہ 50 سے بھی نیچے آئی ہیں چند دنوں میں۔ جی بالکل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ امید کرنی چاہیے کہ بقرعید اور اس کے بعد نظامی صاحب، عید بہت امپورٹنٹ ایونٹ، محرم جو ہے، عید، ان میں یہ اگر نکل جائے معاملہ جی 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 تو اس کا اثر جو ہے، اب میں کل ایک ہسپتال گیا تھا، جی جی کوئی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ خالی پڑا ہوا تھا، میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے، کہنے لگے یہاں تو اب کورونا نہیں ہے۔ جی جی، بہت سی اضلاع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسپتال خالی ہوئے ہیں، وہاں سے سارے مریض جو ہیں ڈسچارج کر دی گئے۔ نظام صاحب، محرم میں تو ابھی ٹائم ہے، لیکن سرے-دست جو ایونٹ سر پہ آن کھڑا ہے وہ عید ہے، اور عید آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہر لحاظ سے روایتی طریقے سے منائی جاتی ہے۔ اب جو حکومت پلان دے رہی ہے، جو ایس او پیز دے رہی ہے، خدا نہ خدا نہ کرے ذرا سی بھی اگر بے احتیاطی ہوئی، یہ جو کرو فلیٹ ہو رہا ہے یہ اوپر جا سکتا ہے، یہ اوپر جا سکتا لیکن یہ اس کو خالی بکروں سے نہ کریں آپ، ہے۔ جی یا قربانی سے کریں۔ اگر پچھلی عید کی طرح ہم نے پارٹیاں شروع کر دی تو اس کا بھی یہ نتیجہ نکلے گا، تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آپ پروگرام سے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔